مقدس پولس رسول کا رومیوں کی کلیسیا کو لکھا گیا تھا۔ مقدس پولس رسول کا رومیوں کی کلیسیا کو لکھا گیا تھا، اور اس کا 12واں باب اور اس کی دوسری آیات مبارکہ۔ اور اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بھی بدلتے جاؤ، تاکہ خداوند کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو۔ خداوند کی زندگی بخش کلام کے پڑھے اور سنے جانے پہ خداوند کی برکت ہو۔ آج ہم جس بات کو سیکھیں گے اس میں اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ۔ آج کی جتنی باتیں ہوں گی وہ اسی ایت کے چوگرد جو ہیں ہوں گی۔ اور جیسا کہ ہم یہاں پہ جس بات کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں، یہاں پہ لکھا ہے اس جہاں کے۔ جہاں سے مراد کیا ہے؟ دنیا، یا دنیا کے اندر ہر وہ چیز جو روح زمین کے اوپر موجود ہے۔ اور جب مقدس پولس رسول جو ہیں یہاں پہ ہمیں ایک بڑی خوبصورت نصیحت اور تربیت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو۔ اب اس جہاں کے اوپر کیا کچھ ایسا ہوا تھا کہ مقدس پولس رسول کہتا ہے کہ اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو؟ کیا وجوہات اس کے اوپر ہوئی ہے کہ مقدس پولس کہتا ہے کہ اس جہاں کی کاپی نہ کرو، یا اس جہاں کے جیسے اس جہاں میں ہے ویسے کام نہ کرو؟ اور جب ہم بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس سرزمین کے اوپر جو ہے جب خداوند خدا نے باغ عدن کو لگایا تھا اور باغ عدن کے اندر آدم اور حوا کو بنایا، اور ان کو خداوند خدا کہتا ہے کہ تم نے ہر درخت کا جو ہے وہ پھل بے روک ٹوک کھانا ہے، اور درخت کے درمیان میں جو پھل ہے اسے جو ہے کیا نہ کرنا، چھونا بھی مت اور کھانا بھی نہیں ہے۔ اور جب انہوں نے اس کا پھل ابلیس کے بہکاوے میں آ کر کھا لیا ہے تو خداوند خدا نے جب جو ٹھنڈے وقت آ کر جو ہے وہ عدن میں آدم اور حوا سے رفاقت کرتا ہے، ان سے بات چیت کرتا ہے، اور خداوند خدا نے جب ٹھنڈے وقت آ کر پکارا ہے تو آدم نے آگے جواب دیا کہ خداوند میں نے تیری آواز کو سنا اور میں ڈرا، اور میں کیا تھا؟ ننگا تھا۔ اب یہاں پہ جو ہے سارا مسئلہ جو ہے روح زمین کے اوپر جس کے متعلق یہاں مقدس پولس کہتا ہے اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو، اور یہاں پہ سارا مسئلہ جو ہے اس پھل کھانے سے جو ہے، کیونکہ سب سے پہلے کام جو ہماری زندگی کے اندر ہوا تھا وہ جب خدا اسے پکارتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ خداوند میں نے تیری آواز کو سنا ہے۔ اور آج بھی جب ہم خدا کے زندگی بخش کلام کی آواز کو سنتے ہیں تو آج ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ خداوند میں نے تو تیری آواز کو سنا تھا، لیکن پھر بھی میں کیا کرتا ہوں؟ کلام کی باتوں کو میں سنتا ہوں اور میں ان سے ڈرتا بھی ہوں۔ خداوند میں نے تیری آواز کو، کلام کی آواز کو سنا ہے، اور جب میں نے کلام کی آواز کو سنا ہے تو میں اس کلام سے کیا ہوا ہوں؟ ڈرا ہوں۔
اب ڈر کس بات کا ہے؟ اور خداوند خدا کیا ہمارا اتنا خوفناک ہے کہ ہر شخص اس سے ڈرتا ہے؟ اور یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ میں ڈرا اس لیے کہ جب انسان کی زندگی کے اندر جو ہے گناہ غالب آتا ہے، گناہ کی کمزوریاں جو ہے انسان کے اوپر جو ہے وہ ہیوی ہوتی ہے، اور جب خداوند کا کلام جو ہے جو زندگیوں کو بدلتا ہے، جو بدنوں کو توڑ دیتا ہے، وہ کلام جب نازل ہوتا ہے، جب اس کلام کی آواز آتی ہے تو پھر ہم کیا ہوتے ہیں؟ ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں، کیونکہ کلام سے خوف زدہ اس لیے ہوتے ہیں کہ خداوند سچائی کا خدا ہے، خدا جو سچائی بیان کرتا ہے، اور ہم جو ہیں گناہگار ہیں، ہم سچائی کو برداشت نہیں کرتے، اس لیے سچائی کو ہم برداشت نہیں کرتے، اور خداوند نے وہاں پہ اسے آواز دی ہے کہ اے آدم تو کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے تیری آواز کو سنا اور میں کیا ہوا تھا؟ پہلے انسان کی زندگی میں آج بھی اگر غور سے دیکھیں تو جب انسان کوئی مرد یا عورت جو ہے وہ کوئی گناہ کرتی ہے تو اس کے گناہ کے بعد جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی زندگی میں خوف پیدا ہوتا ہے، اور گناہ کرنے کے بعد اس کی زندگی میں سب سے پہلا کام جو ہے وہ خوف ہوتا ہے، چاہے وہ اپنی زبان سے اس خوف کا اظہار نہ بھی کرے، لیکن اس کے اندر جو ہے یہ خوف جو ہے وہ اس کو ملامت جو ہے ابھارتا رہتا ہے، اور اس کی زندگی میں وہ خوف جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ اور پھر دوسرا کام کیا ہوا ہے کہ میں کیا ہوں؟ میں کیا تھا؟ ننگا تھا۔ اب گناہ جو ہے جب ہماری زندگی میں آتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ خوف کو پیدا کرتا ہے، اور پھر گناہ جب ہماری زندگی میں آتا ہے تو ہمیں کیا کر دیتا ہے؟ ننگا کر دیتا ہے۔ اور جب ہم مکاشفے کے اندر لودیکیا کی کلیسیا کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ خداوند خدا جو ہے وہ اپنا کلام جو ہے لودیکیا کی کلیسیا کو خط بھیجتا ہے، اور اس خط کے اندر کہتا ہے کہ تو ننگا ہے اور مجھ سے کیا لے لے؟ سفید پوشاک لے لے تاکہ تیرا ننگا پن کیا ہو؟ ڈھانکا جائے، دور ہو جائے تیری زندگی سے۔ اور آج ہمیں ضرورت ہے کہ مقدس پالوس رسول بھی یہاں پہ جو کہتا ہے کہ اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی کیا کرو؟ صورت کو بھی جو ہے وہ چینج کر دو، اپنی ہر چیز کو جو ہے وہ تبدیلی میں لے آؤ۔ اور یہاں پہ جب عدن کے اندر وہ گناہ ہوا ہے اور وہاں بھی وہ پہلے ڈر گئے ہیں، پھر ننگے ہوئے ہیں، اور دوسرے پوائنٹ پہ آ کر جو ہے عدن سے وہ کیا کر دیے گئے ہیں؟ باہر کر دیے گئے۔ اور جب باہر کر دیے گئے ہیں تو آگے کلام خدا میں کیا لکھا ہے کہ جب تینوں کو سزا دی جا رہی ہے تو وہاں پہ خدا نے آدم کو کیا کہا کہ تیرے ثواب سے زمین کیا ہوئی؟ اب زمین جو ہے وہ گناہ کی لپیٹ میں آ چکی ہے۔ زمین کے اوپر جو ہے جس کے متعلق یہاں مقدس پالوس کہتا ہے اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو بلکہ اس جہاں کے اوپر جو ہے ابلیس نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ ہر شخص کی زندگی کے اندر جو ہے ابلیس کا پہرا لگا ہوا ہے، اس لیے کہ کلام خدا میں جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ اس جہاں کے خدا نے ان کی کیا کر دی ہیں؟ آنکھیں بھی اندھی کر۔ پہلے وہ روحانی پھل کو دیکھتے ہیں، خدا کی روحانی نعمتوں کو دیکھتے ہیں، خدا کی روحانی برکات کو دیکھتے ہیں، اور جب وہ نہیں دیکھتے تو پھر وہاں پہ اس جہاں کے خدا نے ان کی کیا کر دی ہیں؟ تاکہ یہ روحانی نعمات جو ہیں ان کو نہ دیکھ سکیں، ان کو چھو بھی نہ سکیں۔ اب ابلیس نے ہمارے ذہنوں کو، ہمارے دلوں کے، ہمارے دماغ کے اوپر، ہماری عقل کے اوپر کیا بنا لیے ہیں؟ قلعے بنا لیے ہیں، چھاؤنیاں اپنی کھڑی کر دی ہیں۔ اب ہم نے
मुकद्दस पलूस इसीलिए कहता है कि इस जहां के हम शक्ल ना बनो बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत भी क्या करो, बदलते जाओ। आज हमें जरूरत है कि जब इस जहां की शक्ल बिगड़ चुकी थी, इस जहां के अंदर गुनाह बढ़ चुका था, और कलामे खुदा में लिखा है कि खुदा तरा बा तरा हिस्सा बा हिस्सा नबियों की मार्फत जो है वो हमसे कलाम करता है, और जब खुदा हमें तरा बा तरा हिस्सा बा हिस्सा समझाता रहा, जब हम ना समझे और आखिर जमाने में आकर उसने अपने बेटे को भेजा, शायद मेरे बेटे की बातों को मानकर इसकी बातों के मुताबिक जो है जिंदगी गुजारे। और जब बेटा आया है तो उसने कहा कि मैंने तुम्हें क्या दी है, अपनी अकल दी है, अपनी अकल दी है। अब हम सब में जो है अपनी खुदा यीशु मसीह की अकल जो है वो काम करती है, और जब हम मसीह के खून खरीदे हुए लोग हैं, हम उसकी चरागाह की भेड़ें हैं, तो हम में मसीह की अकल है, और जब मसीह की अकल है तो फिर हमें जरूरी है कि अपनी सूरत क्या करें, बदलते जाए। मुकद्दस पौलुस रसूल हमें ये नसीहत करता है कि इस जहां के हम शक्ल ना बनो बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत भी क्या करो, बदलते जाओ। आज मैंने और आपने इस बात पे गौर करनी है, क्या हमारी सूरत जो है वो बदलनी चाहिए या नहीं, हमारे ख्यालात बदलने चाहिए या नहीं। जब हम कलामे मुकद्दस में देखते हैं तो मुकद्दस याकूब कहता है, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि दुनिया से दोस्ती रखना खुदा से दुश्मनी करना है। बस जो कोई दुनिया का दोस्त बनना चाहता है वो अपने आप को खुदा का क्या बनाता है, दुश्मन बनाता है। अब हम क्या करते हैं कि हम जो हैं दुनिया के अंदर रहकर दुनिया को अपना दोस्त बना लेते हैं, दुनिया को अपना दोस्त बनाते हैं। और जब हम दुनिया को अपना दोस्त बनाते हैं तो खुदा क्या यहाँ कहता है कि हम किससे दुश्मनी करते हैं, खुदा से, खुदा के साथ दुश्मनी करते हैं। दूसरे लफ्जों में जब अगर हम देखें तो इस आयत को, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि दुनिया से दोस्ती रखना खुदा से दुश्मनी करना है। पर जो कोई दुनिया का दोस्त बनना चाहता है वो अपने आप को खुदा का क्या बनाता है, दुश्मन। अब यहाँ पे जो है खुदा कहता है कि जो कोई दुनिया को अपना दोस्त बनाता है, अब दुनिया से मुराद ये है कि अगर तू गुनाह को अपना दोस्त बनाएगा, गुनाह को अजीज रखेगा, और मेरी और तेरे दरमियान जैसे अबलीस के साथ मेरी जंग है, जैसे मैंने शुरू से आदम से उसने जंग छेड़ी है, और उसके साथ अगर तू चलता है तो तू कलामे खुदा में लिखा है कि ये अगर तुम अबलीस जैसे काम करते हो, अबलीस जैसी रवशें तुम्हारी जिंदगी में है, तो तुम्हारा बाप जो है तुम अबलीस के क्या हो, फर्जंद हो, और तुम उसके बेटे और बेटियां हो। और इसीलिए कि जब हम अबलीस जैसे काम करते हैं तो हम इस दुनिया के गुनाह में शामिल हो जाते हैं, और जब हमारी जिंदगी के अंदर जो है गुनाह दाखिल होता है तो हमारी दुश्मन जो है खुदा हमारी मुखालफत करना शुरू कर देता है, क्योंकि खुदा किसी की हलाकत भी नहीं चाहता। कलामे खुदा में लिखा है, मैं शरीर की हलाकत पे क्या हूं, खुश हूं। खुदा शरीर की हलाकत पे खुश नहीं होता, बल्कि वो ये चाहता है कि हर फर्दो बशर की कहां तक नौबत पहुंचे, तौबा तक। खुदा हलाक उस वक्त करता है जब गुनाह हद से ज्यादा बढ़ जाता है, और जहां जहां पे गुनाह हद से ज्यादा बढ़ा है और वहां वहां खुदा ने जो है अपना काम किया है। अगर दुनिया को देखे, नूह को देखे, तो उसके उस जमाने के अंदर भी गुनाह जो है वो हद से ज्यादा बढ़ गया, और खुदा ने बेदीन दुनिया को क्या कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया है। और फिर जब हम सदूम और अमूरा को देखते हैं तो वहां भी गुनाह जो है हद से ज्यादा बढ़ गया, और खुदा ने वहां पे क्या कर दिया, उन शहरों को तबाह बर्बाद कर दिया। और इसी तरह खुदा चाहता है कि क्या तुम्हें नहीं मालूम कि दुनिया से दोस्ती रखना खुदा के साथ दुश्मनी करना है। बस जो कोई दुनिया का दोस्त बनना चाहता है वो अपने आप को खुदा का क्या करे, दुश्मन समझे।
جیسے اس کی ابلیس کے ساتھ، کیونکہ وہ ابلیس کا فرزند بن چکا ہے۔ اگر وہ دنیا سے دوستی کرتا ہے تو وہ ابلیس کا فرزند ہے۔ اور جب ہم آگے کرنتھیوں میں دیکھتے ہیں تو کرنتھیوں میں لکھا ہے راست بازی اور بے دینی کا کیا میل، جو میل جول، یا راستی روشنی اور طریقی میں کیا شراکت، مسیح کا بلال کے ساتھ کیا موافقت، یا ایماندار کا بے ایمان سے کیا واسطہ، اور خدا کے مقدس کو بتوں سے کیا مناسبت ہے۔ اور نہ دنیا سے محبت رکھو نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں، اور جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں ہے۔ اب دنیا میں رہو، یہاں پہ لکھا ہے نہ دنیا سے محبت رکھو نہ ان چیزوں سے۔ اب دنیا سے محبت ہے، اگر ہم کہیں جی کہ نہیں تسلیم اور چھوٹو کی محبت رکھیں گے، کیونکہ یہ تو خدا کے ساتھ نہیں چلتا، یہ تو خدا کی رفاقت میں نہیں چلتا، یہ خدا کی مرضی کو نہیں پورا کرتا، ہم اس سے محبت نہیں رکھیں گے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے، یہاں پہ جو آیت پڑھی کہ نہ دنیا سے محبت رکھو نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں۔ اصل ٹارگٹ جو ہے یہ دنیا کا نہیں ہے، اصل ٹارگٹ جو ہے دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں، جو گناہ کی حالت میں چیزیں ہیں، آپ نے گناہ سے کیا کرنی ہے؟ نفرت کرنی ہے۔ اور جب ہم کلام مقدس کو دیکھتے ہیں تو خدا جو ہے وہ گناہ سے نفرت کرتا ہے، لیکن گناہ گار سے نفرت نہیں کرتا۔ خدا گناہ سے نفرت کرتا ہے، گناہ گار سے نفرت نہیں کرتا۔ اس لیے گناہ گار سے نفرت نہیں کرتا کہ گناہ گار کسی وقت بھی جو ہے وہ توبہ کر سکتا ہے۔ اور جب ہم یونا کو دیکھتے ہیں تو یونا نینوا کے اندر جب گیا ہے تو حالانکہ وہ خدا کو نہ ماننے والے لوگ ہیں، بت پرست لوگ ہیں، اور لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ جب ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں اور وہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جب وہاں پہ گیا ہے تو خدا نے ان بت پرست لوگوں کو بھی بچایا ہے۔ خدا نے نبی کی معرفت کلام کیا ہے وہاں پہ کہ 40 دن کے اندر نینوا کیا ہو جائے گا؟ غرق ہو جائے گا۔ اور اب وہاں پہ خدا نے ان کو توبہ کے، انہوں نے کیا کیا ہے کہ توبہ کر لی ہے، منادی پہ عمل کیا ہے اور اس آواز کو سنا ہے، اور یہاں تک کہ انہوں نے اپنے جانوروں تک جو ہے کیا رکھا ہے؟ روزہ رکھ لیا۔ ماؤں نے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلایا، لوگوں نے اپنے مویشیوں کو چارہ نہیں ڈالا، اور ہر چیز کا انہوں نے روزہ رکھ لیا، اور خدا نے ان کو کیا کیا؟ معاف کیا۔ اور خداوند آج بھی یہ چاہتا ہے کہ ہر فرد و بشر جو ہے اس کی توبہ تک نوبت پہنچے، اور خداوند کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ خدا اگر نفرت کرتا ہے تو اس کے غلط چال چلن سے، غلط ترتیب سے نفرت کرتا ہے۔ وہ نفرت کیا ہے کہ خدا کرتا ہے؟ جب ہم اسی آیت کی اوپر والی آیت کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں ایک بڑی خوبصورت جو ہے بات ملتی ہے۔ مقدس پولس کہتا ہے پس اے بھائیو میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خداوند کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری مقبول عبادت ہے۔ یہی تمہاری کیا ہے؟ مقبول عبادت ہے۔ اب یہاں پہ ایک ٹارگٹ جو ہے، ایک ٹارگٹ مقدس پولس رسول بیان کرتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو۔ اب یہاں پہ جو ہے مقدس پولس رسول جو ہے وہ ہمیں ایک عبادت کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ آپ نے عبادت جو ہے ساری زندگی جو ہے خدا کے ساتھ وفاداری میں گزارنی ہے، اور تمہارے چہرے سے، تمہاری صورت سے جو ہے وہ خداوند نظر آنا چاہیے، کیونکہ اس لیے کہ تمہیں مسیح نے اپنی عقل دی ہے، اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ میں دنیا کا نور ہوں۔ اور پھر ہمیں کیا کہتا ہے مسیح کہ تم دنیا کا کیا ہو؟ نور۔ پہلے وہ کہتا ہے میں دنیا کا نور ہوں، پھر کہتا ہے کہ تم دنیا کے نور ہو، اس لیے کہ تم میری باتوں پہ عمل کرتے ہو، میری تعلیم پہ غور کرتے ہو، میری تعلیم کی باتوں پہ رجوع لاتے ہو، اور اس کلام کے مطابق جو ہے
तुम अपने आप को जो है तैयार करते हो इसलिए कि अब तुम में तुम्हारी अकल नहीं है बल्कि तुम में मेरी अकल है, और जब तुम मेरी अकल है तो तुम्हारा चाल चलन भी जो है किसकी मानद होना चाहिए? मसीह की मानद। पौलुस रसूल क्या कहता है? अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में क्या है? अब मसीह हम में, जब मसीह ने अपनी अकल दे दी है हमें और अपनी फितरत दे दी है तो फिर मसीह हम में जिंदा है, और मसीह जब हम में जिंदा है तो फिर हमें उसी चाल चलन से कहता है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसे मसीह का था। फिर हमें अपने मिजाज को चेंज करना होगा, और जब अपने मिजाज को चेंज करेंगे तो हमारी सूरत जो है वो क्या होगी? नई सूरत होगी। अब खुदावंद कैसी सूरत चाहता है जी? खुदावंद कैसी सूरत चाहता है? जिसके ऊपर ना दाग, ना जुरी, ना दब्बा। पार्लर ते जाके मुंडे बेटियां बेटे कितनी मेहनत करते ने, कितना वर्क करते ने, बहुत ज्यादा वर्क करते ने पार्लर जाके। लड़के भी पार्लर ते जाएंगे, बड़ा कुछ हासिल कर उठे जाके उल्ट पुल्ट चीजें लाते रहेंगे। और अब यहाँ पे मसीह कहता है कि एक पार्लर मेरे पास है, उसमें आ जाओ और तुम्हारे चेहरे के ऊपर जो है ना दाग रहेगा, ना झुर्री रहेगी, ना धब्बे रहेंगे। हम इन दागों को मिटाने के लिए, खत्म करने के लिए हजारों रुपए लगा देते हैं, लेकिन मसीह के फार्मूले पे अमल नहीं करते। मसीह के फार्मूले पे जब अमल करेंगे तो फिर ऐसा होगा कि जैसे उसका जलाली चेहरा है, जैसे उसका गतसमनी बाग के अंदर चेहरा बदला था, जैसे मुकद्दस मूसा का चेहरा बदला है, और मुकद्दस मूसा का इतना जलाली चेहरा है तो लोग उसे जब चेहरे पे नजर करते हैं तो लोग कहते हैं कि अपने चेहरे को ढांप ले, हमारा इस पे नजर करना जो है। आज हम आप इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत अपने ऊपर करते हैं, इस फार्मूले को हासिल नहीं करते। खुदावंद चाहता है कि ऐसी कलीसिया हो, ऐसे लोग हों जिनके चेहरे के ऊपर ना दाग रहे, ना धब्बा रहे, ना जुड़ी रहे। जुड़ियां खत्म करने के लिए हम पटीन भरवाते हैं ऊपर। उपदेशी तौर पर कुछ लोगों को माता के दाग होंगे ने, और जब पार्लर से आते हैं वो भी गायब होते हैं, वो भी गायब होते हैं। और कुछ दिनों के बाद जब बरसात आती है या बारिश आ जाए, पसीना आ जाए, तो वो फिर उसी तरह। लेकिन यीशु, जब यीशु ने अपनी अकल, अपनी सूरत दी है आपको, तो मेरे अजीजों कभी भी आपके चेहरे से नूर ही नजर आएगा। और जब आप मुंह धोएंगे, खाली मुंह धोएंगे, तो आप पार्लर वाले से ज्यादा खुशनुमा नजर आएंगे। कभी इस फार्मूले को हासिल करके देखें, इस तरतीब को खुदावंद के करीब आके देखें, और फिर आप देखें कि कैसे खुदावंद मेरी जिंदगी में जलाल अपने को जाहिर करता है। और फिर जब आप जाएंगे तो आपको लोगों को बताने की जरूरत नहीं रहेगी। मेरा सूट, मैं जैकेट लगी 2000 की, सही है, मैंने फेशियल करवाई है फलाने पार्लर से, ठीक है, अच्छी लग रही है, वो भी है। मेरा सूट, मेरा पैंट कोट देखें, सही है। फिर आपको बताने की जरूरत नहीं होगी, फिर आपको लोग कहेंगे कि ये यीशु के पार्लर से होके आया, ये यीशु के पार्लर से होके आया। लोग जाते हुए आपको ये बेटी और ये बेटा जो है, यीशु ने जो पार्लर बताया है कि इसके चेहरे के ऊपर ना दाग रहेगा, ना जुड़ी रहेगी, ये वहां से होके आया है। और इससे बुलाकर कहें कि मेरे ऊपर क्या करे, दुआ करें, क्योंकि उसके चेहरे से नूर नजर आएगा, वो जलाली चेहरा होगा। ऐसा चेहरा जैसा मसीह का चेहरा था, वैसा चेहरा उसका बन जाएगा। क्योंकि कलाम खुदा में क्या लिखा है?
کہ اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے جب سے آپ نے خداوند کو قبول کیا ہے، مسیح کو قبول کیا ہے، اس وقت سے لے کر اب تک جو ہے آپ نے جو ہے عقل اب آپ کی نئی ہو چکی ہے۔ اب اپنی صورت میں کیا کرنا ہے؟ آپ نے تبدیلی لانی ہے، اپنی زندگی میں تبدیلی لانی ہے، اپنی سوچ میں تبدیلی لانی ہے، اپنے خیالات میں تبدیلی لانی ہے۔ اور جب آپ تبدیلی لائیں گے تو پھر آپ اس کلیسیا کی مانند ہوں گے جن کو کہے گا کیا میرے باپ کے مبارک لوگوں میرے دائیں سائڈ پہ آ۔ خدا آپ کو مجھے اس کلام کے بز برکت دے۔